تمہارے غیب کا پردہ ہلا کے روئیں گے، خدا کے سامنے ہم گڑ گڑا کے روئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں وقت کے امام کے نام پر جمع ہونے کی، ایک ساتھ بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے، ان کے ذکر کی فضیلت نصیب فرمائی ہے۔ خدا کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، جس کا قانون قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ جب انسان اللہ کی نعمت کا شکر بجا لاتا ہے تو خدا اس میں اضافہ فرماتا ہے۔ اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی بنیادی طور پر جو شیڈیول اس وقت ہمارے پاس ہے، اس کے اندر ہمیں قدر لمبی مدت کے لیے بہت شیراز بھائی کی ہمارے آرائز پیش کرنے ہیں، لیکن یہاں پہ دو چیلنج ہیں۔ ایک چیلنج تو یہ ہے کہ بھائی وقت جو ہے وہ اتنا ہو گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کا ورکنگ ڈے ہے کل، آیا اس میں اتنا لمبا ہم نے عرض کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ دوسرا چیلنج یہ ہے کہ اب تک بھی بچوں کو برداشت کرنے میں کافی دقت ہوئی ہے، اور وہ مسلسل اپنی صدائے احتجاج بلند کر رہے ہیں، اور بیچارے مشکلیں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو میں ان کی مشکل کو کتنا بڑھاؤں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں کہ بھئی ہم کس مشکل میں پھنس گئے، ابھی ختم ہی نہیں ہو کے دے رہا ہے معاملہ اور لوگ بولے جا رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ان دو چیلنجز کو درمیان میں رکھتے ہوئے ہم نے حل یہ نکالا ہے کہ کچھ دیر ہم بولتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے آپ کی طرف پیش کریں گے کہ آپ کچھ سوال فرمائیے گا۔ اگر آپ کو ضرورت ہوئی، آپ کے ذہن میں کوئی سوال آیا تو آپ سوال کریں گے تو ہم بات بڑھا دیں گے، اور آپ کے ذہن میں سوال نہیں آیا تو آپ کی طرف سے یہ اشارہ ہوگا کہ بھئی اب بہت ہو گئی، اب معاملہ ختم ہو جانا چاہیے، تو ہم بھی اس کو اسی حساب سے ختم کر لیں گے۔ مشکل ہماری نہیں ہے، مشکل آپ کی ہے۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد۔ اللہ کے پہلے چیلنج کا جواب دینے کے لیے ایک آواز بلند سلامات عزیزان محترم، کئی مناسبتیں ہیں وقت کے امام کی تشریف آوری کی مناسبت، اور ظاہر ہے کہ جس کو ہم 15 شعبان کے جشن سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دنیا میں حالات پیش آ رہے ہیں، جو خاص کر پاکستان میں حالات پیش آ رہے ہیں وہ، اور اسی طریقے سے بہت سارے چیلنجز جو میرے اور آپ کے سامنے ہیں، جو ایک مناسبت نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی کے ساتھ مستقل لگے ہوئے چیلنجز ہیں۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو انسان کو ڈائریکشنز دے رہی ہوتی ہیں کہ کس موضوع کا انتخاب کیا جائے، کس کے اوپر بات کی جائے۔ تو میں اسی طرح کے ایک موضوع سے شروع کروں گا جس کا تعلق ان تینوں مباحث سے ہو سکے۔ ہم اور آپ کم و بیش اس بات سے واقف ہیں، اس پر تقریباً مطمئن ہوتے جا رہے ہیں کہ جس طرح وقت گزرتا جا رہا ہے، امام کی تشریف آوری کو ہم اپنی آنکھوں سے اور نزدیک دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح سے حالات گزر رہے ہیں، پہلے مثال کے طور پر فرض کر لیجئے اگر 1% جاننے والے تھے جو یہ کہتے تھے کہ امام تشریف لانے والے ہیں، اب ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اب بڑے صاحبان علم میں شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو نہ کہتا ہو کہ امام کی تشریف آوری بہت نزدیک ہے۔ اور یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو ہم نے خود اپنی اس تعلیمی زندگی کے اندر، جو تقریباً اب 32 ایئرز کے اوپر مشتمل ہے، اس کے اندر احساس کیے
32 سال پہلے بھی لوگ اشارتاً کہہ رہے تھے کہ امام تشریف لانے والے ہیں، اب جو کہہ رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو جس طرح وقت گزرتا جا رہا ہے، ہم چاہے انالیسس کی صلاحیت نہ بھی رکھتے ہوں تو ہمیں بتانے والے جو ماہرین فن ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب یہ وقت نزدیک ہے۔ یہ ایک معاملہ۔ دوسرا معاملہ، حالات کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، حالات میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ ہمیں خود بخود اس طرف لے کے چل رہی ہیں کہ امام کی تشریف آوری نزدیک ہے۔ میں علائم ظہور کے اوپر عرائض پیش نہیں کروں گا، جو بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہوتا ہے۔ یہ ٹاپک شاید آج کے زمانے میں سب سے زیادہ دلچسپ موضوع ہوتا ہے لوگوں کے لیے جب آپ ظہور کی علامتوں کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن میں اس کے اوپر گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں جو گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس طرح سے ظہور کے موضوع سے نزدیک آ رہی ہے کہ جیسے ہی وقت ظہور نزدیک آ رہا ہے، اس کا مطلب ایک اور بھی ہے، آپ کا چیلنج بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ کی زندگی میں دین کے راستے پر چلنے کے جو چیلنجز ہوں گے وہ اور زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتے چلے جائیں گے۔ اچھا، اب وہ جو چیلنج بڑھ رہے ہیں ان چیلنجز کے اندر ماڈرنائزیشن کو اضافہ کر دیجئے، جنریشنز کی گیپ کو اضافہ کر دیجئے، اسی طرح سوسائٹی کی کمپلیکیشنز کو اضافہ کر دیجئے، تو پھر ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہوتا ہے، وہ یہ کہ بھئی ہم لوگ اس چیلنج کے لیے تیار ہیں کیا، جس سے ہم فی الحال گزر رہے ہیں؟ یعنی امام تشریف لائیں گے، ہم امام کی نصرت کریں گے، سر آنکھوں پر ایمان کی حفاظت کر لیں گے؟ سب سے بڑا چیلنج تو یہاں پر ہے کہ بھئی یہ عمل کیسے انجام پائے گا۔ اب جو کچھ کمپلیکیشن میں نے بتایا آپ کے سامنے، کمپلیکیشن کی فیکٹر بہت زیادہ ہے ہمارے سامنے، تو اب اس کو کیسے انجام دینا ہے؟ اب اس میں اس کو کمپیریشن میں لانے کے لیے کہ بھئی انوائرمنٹ کتنا تبدیل ہوا ہے، تھوڑا سا مقائسہ کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صرف مثال کے طور پر بچوں کی تربیت کو لے لیجئے، صرف اس ایک موضوع کے اوپر کہ بچوں کی تربیت میں جو ڈائنامکس میں چینج آیا ہے وہ کیا چینج ہے۔ تو مثال کے طور پر میری جیسی عمر کے جو لوگ ہیں وہ اگر اپنے والدین کی طرف سے ہونے والی تربیت کو یاد رکھیں تو اس تربیت کا ایک انتہائی مؤثر بنیادی بہت فنڈامنٹل پارٹ کیا ہوتا تھا؟ وہ ہوتا تھا سختی، جو کہہ دیا وہ کر، اور چوں کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو مثال کے طور پر اس زمانے میں تربیت کا جو سب سے بڑا فاؤنڈیشن تھی، بنیاد تھی، وہ یہ تھی کہ بھائی تھوڑی سختی دکھانی ہے۔ اچھا، تعلیم میں بھی ایسے ہی تھا، اسکولوں میں چلے جائیے، وہاں ایک محاورہ مشہور تھا جو استاد کو بچہ دیا جاتا تھا۔ پہلے زمانے میں اسکولز نہیں ہوتے تھے اس طرح سے جیسے فارمل اسکولز ہوتے تھے، اس زمانے میں ہوتا تھا کہ ایک استاد ہوتے تھے جن کو شیخ یا آپ مولانا یا کچھ بھی تعبیر کر لیجئے، ان کے پاس بچے کو بھیج دیا جاتا تھا۔ ایک کلاس روم ہوتی تھی جس میں سب بیٹھے ہوتے تھے۔ اب مولانا کو پتا ہوتا تھا یا استاد کو پتا ہوتا تھا بھائی کس کو کیا پڑھانا ہے، کیسے پڑھانا ہے۔ جس زمانے میں کلاس رومز وغیرہ نہیں ہوتے تھے، البتہ ظاہر ہے ہمارے زمانے تک آتے آتے کلاس رومز وغیرہ بن چکے تھے اور اسکولز ہو رہے تھے، لیکن محاورہ مشہور تھا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ گوشت تمہارا ہڈی ہماری۔ استاد سے کہتے تھے، پڑھانے والے سے کہتے تھے گوشت تمہارا ہڈی ہماری، یعنی کیا مطلب؟ اتنا مارو کہ گوشت اتر جائے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہڈی نہ توڑنا، بس ہڈی بچ جائے، کیونکہ پھر ہڈی کو جوڑنا کافی مشکل کام ہوتا تھا اس زمانے میں، کہاں کوئی پلاسٹر ملے گا، تو لکڑیاں لگا لوگوں کی ہڈی جوڑ لیا کرتے تھے بیچارے، اس میں غلط جڑ جایا کرتی تھی، آدمی پولیو ہو جاتا تھا اس کو بلا وجہ میں، یوں لگتا تھا۔ اچھا، یہ مذاق نہیں ہے، یہ واقعاً تھا ایسا۔ تو جو گھر میں تربیت ہو رہی تھی اس کی بنیاد تھی سختی، اور جو تعلیم دی جا رہی تھی اس کی بنیاد تھا ڈنڈا۔ صحیح ہے؟ اب یہ ہوگا، کر کے دیکھ لیں، آپ بھی نہیں مانیں گے، آپ کے بچے تو دور کی بات ہے، آپ بھی نہیں مانیں گے۔ اگر آپ ہی کی عمر کے لوگ، مثال کے طور پر جو میرے بچوں کی سی عمر کے لوگ ہیں، اگر ان کے ساتھ میں یہ کروں وہ بھی نہیں مانیں گے۔ اب یہ کمپلیکیشنز ہیں، ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں، روٹینز چینج ہو گئے ہیں، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز تبدیل ہو گئی ہیں۔ صحیح ہے؟ تو صرف ایک بچے کی تربیت کے معاملے میں اب مثال کے طور پر کیا کرنا ہے؟ پہلے تو بھائی بنیاد تھی سختی،
اب کیا ہے؟ اب سختی بنیاد نہیں ہے، اب ایک بہت بڑی بنیاد ہے. وہ کیا کہ آپ اپنے بچے کو کنونس کر سکے. بنیاد یہاں پر ہے. جو بھی کام کروانا ہے پہلے یہ بتاؤ بچہ کنونس ہے. اگر وہ کنونسڈ ہے تو وہ خود سے کر لے گا، آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور اگر وہ کنونسڈ نہیں ہے تو پھر آپ ڈنڈا تو خیر چھوڑ دیجئے، سختی بھی دکھائیں گے تو بھاگ جائے گا، نہیں کرے گا. اور امریکہ اور انگلینڈ اور یورپ وغیرہ میں تو کچھ بھی نہیں کرنا، اس کو ایک فون کال کرنا ہے، دیٹس اٹ. آپ گئے اور وہ بھی گیا بیچارہ، وہ بھی گیا. تو یہاں پر بالکل ڈائنامکس چینج ہو گئے نا، کام ہی تبدیل ہو گیا. تو اب آپ کو اور مجھے یہ دیکھنا ہوتا ہے. یہ تو میں نے اس معاملے میں کہا جو ہمارے سامنے چیلنج تھا اور ہم نے کرنا تھا، اس میں یہ مسائل آ رہے ہیں. اب ایک اور مسئلہ بھی ہے، ہم دین پر عمل کریں، اس کے ڈائنامکس بھی چینج ہو رہے ہیں کیا؟ ہاں، ہم دین پر عمل کریں. دوسرے دین پر عمل کروں کی بات نہیں کر رہا. ابھی میں بہت زیادہ اس بات کے اوپر سوچنے لگا ہوں میرے دین کا کیا ہوگا. دوسروں کا جو ہوتا ہے ہوتا رہے، میرے دین کا کیا ہوگا. محاورتاً کہہ رہا ہوں دوسروں کا ہوتا رہے، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ہمارے اپنے اندر دین ہے، کیا اس پر عمل کرنے کے ڈائنامکس بھی چینج ہو رہے ہیں؟ ہاں، اس کے اوپر بھی چینج ہو رہے ہیں. کیسے چینج ہو رہے ہیں؟ چند مثالیں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. ایک سادہ سی بات ہے، وہ یہ کہ مجھے یاد ہے جب میں بچپنے میں تھا تو میری والدہ مجھ سے کہتی تھی بیٹا سونے سے پہلے اگر آیت الکرسی پڑھ کے تالی بجا دو تو جہاں تک آواز جاتی ہے کوئی چور اندر نہیں آتا. صحیح. اچھا، بچے نے سن لیا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ اس میں کون سی دلیل ہے، اس میں کون سی آرگومنٹ ہے، یہ کرے گا نہیں. جو کہہ دیا، سن لیا، اس نے بھی اپنے بچوں کو یہی سکھانا ہے. کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آرگومنٹ نہیں چاہیے. اطاعت، فرما برداری اور تسلیم، یہ ہمارے دین کی خاصیتیں ہیں. تو جو ہمارے والدین نے ہمیں سکھا دیا ہم نے سیکھ لیا، اور جو ہم نے سیکھ لیا وہ اپنے بچوں کو سکھا دیا. نسلاً بعد نسلاً یہی چل رہا ہے. صحیح ہے. آج میں دین پر عمل کرنے لگوں اور کوئی مجھ سے کہے تمہارے والد نے تم سے یہ کہا تھا اس لیے کر لو، تو میں کر لیتا ہوں. میں خود نہیں کرتا. کوئی مجھ سے یہ کہے تمہارے والد والدہ نے یہ بتایا تھا، میں نہیں کرتا. کیوں؟ میں کم سے کم یہ سوچتا ہوں کہ بھئی میں قم گیا تھا، میں طالب علم تھا، مجھے دین کو اپنے ریسورسز سے لینا چاہیے بجائے یہ کہ میں بیچ میں کسی اور سے لوں. میں اپنے دین میں پڑھ سکتا ہوں تو میں وہاں سے کیوں نہ لوں؟ تو میں وہاں جا کے دیکھوں گا کہ بھئی یہ دین میں تھا بھی یا نہیں تھا. میں یہ کروں گا، میرے بچے کیا کریں گے؟ 100% یہی کریں گے، اس سے بڑھ کے کریں گے. وہ یہ سوچیں گے، میں ان سے کہوں گا میں قم گیا تھا بھائی، تو وہ کہیں گے قم آپ اکیلے نہیں گئے تھے، سینکڑوں لوگ اور بھی گئے تھے. اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ دنیا میں سب نہیں کہہ رہے، کچھ لوگ آپ سے مختلف بھی کہہ رہے ہیں. بات یہاں سے شروع ہوگی. ڈائنامکس چینج ہو گئے. اچھا، بچے کو دین پہ کنونس کیسے کریں؟ اس زمانے میں یہ تھا، پہلے زمانے میں یہ تھا کہ بھئی بچے سے کہا دیکھو بیٹا خاندان کی عزت کا معاملہ ہے، دیکھو عید کے دن نماز پڑھ لینا، جتنے بھی تم نے سال میں ڈنڈے بجانے بجاتے رہو، یار عید کے دن خیال کرنا پورا خاندان جمع ہوگا، ناک کٹ جائے گی، نماز پڑھ لینا. اچھا، بچہ بھی سوچتا تھا چلو باقی دنوں میں جو کرنا ہے کر لیں، عید کے دن چچا کا بیٹا بھی آیا ہے، ماموں کا بچہ بھی آیا ہے، سب آئے، ہم میں بھی پہنچ گیا، کر لیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ کوئی اس فیملی کے سیٹ اپ سے باہر نکلے، کوئی سوسائٹی کے بنے ہوئے پیٹرن سے باہر نکلے، یہ تو پاسبل ہی نہیں تھا. اچھا، آج کل کیا ہے؟ آج کل ہے انڈیویجولزم. ہر ایک کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے، ایک پیڈ ہے، آدھی دنیا تو یہیں پر چل رہی ہے. باقی آدھی میں تکلفاً آگے پیچھے دیکھ لے گا کہ کیا ہوتا ہے، باقی آدھی دنیا تو یہیں پر ہے. اچھا، چچا کا بچہ کیا کر رہا ہے، ماموں کا بیٹا کیا کر رہا ہے، وہ بھانجی کیا کر رہی، کسی کو فرصت ہے؟ اس کو کیا ضرورت ہے دیکھنے کی کہ ماموں کا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ 25 تو اس کے فرینڈز وہیں پہ بیٹھے ہوئے جس نے نہ اس کی شکل دیکھی نہ انہوں نے اس کی شکل دیکھی، نہیں پتا کون ہے کیا ہے، لیکن بہرحال فرینڈز تو ہیں. ختم کیا معاملہ، ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ بھئی میں دین کے اوپر عمل کیسے کروں؟
دین پر عمل کیسے کروں. اچھا مجھے دوسروں کی میں بتا رہا ہوں، دوسروں کی میں زیادہ پرواہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ہم اپنے دین کے بارے میں سوچیں. تو میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ دین پر عمل کرنے کی بنیاد کیا بن سکتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب ذرا زور دکھا کے درود بھیجے گا تاکہ پتہ چلے کہ کیا ہوا. درود ہم لوگ جب تک ایسی باتیں کرتے ہیں نا جس میں دماغ پہ بہت بوجھ نہ دینا پڑے تو لوگ بڑی جمع کے درود بھیجتے رہتے ہیں. لیکن جیسے ہم کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس میں ذرا سوچنا پڑے تو لوگ بہت سوچ سمجھ کے درود بھیجتے ہیں. جب بھائی ہم نے وہاں سوچنے کو کہا تھا، یہاں سوچنے کو تھوڑی کہا تھا. یہاں تو طے شدہ ہے کہ درود بھیجنا اچھا کام ہے، کوئی مسئلہ نہیں. انصافاً بتا دوں، میں نے آپ سے اونچی آواز میں درود بھجوانے کے لیے جملات نہیں کہے تھے، میں نے آپ کو فریش کرنے کے لیے کہے تھے. صاف بات ہے. کبھی آپ یہ نہیں سوچے گا کہ مجھے اونچی آواز میں درود بھجوانا تھا، کیا فرق پڑتا ہے، کوئی ہلکی آواز میں بھیجے کوئی اونچی آواز میں بھیجے. یہ تو میں نے صرف اس لیے کہا تھا تاکہ آپ ذرا بوجھ سے باہر آ جائیں، چونکہ میں اب تھوڑا سا اور سنگین کرنے والا ہوں اسے. اچھا اب میں کیا کہنے والا ہوں؟ میں کہنے والا ہوں کہ آپ کو دین کی پروڈکٹیوٹی پر یقین ہے یا اس امید پر کر رہے ہیں کہ شاید یوزفل ہوگا. دو حالتیں ہوتی ہیں ہماری. ہم کچھ کام اس امید پہ کر رہے ہیں کہ شاید فائدہ ہوگا، اور کچھ کاموں کے بارے میں ہمیں 100% کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یہی فائدہ مند ہے. اور یہ دو حالتیں بہت مختلف ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ایک بچہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، اور وہ بعض بچے بس پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض واقعاً پڑھ رہے ہوتے ہیں. صحیح. اچھا کچھ بھی ہے، بہرحال وہ یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، سیمسٹر یہ وہ، کس امید پہ کہ یہ مفید ہے یا نہیں ہے. صحیح ہے. اسی جس سبجیکٹ کے اندر یہ بچہ پڑھ رہا ہے، اگر آج وہ پڑھ رہا تھا بڑے زبردست طریقے سے، 1 سال کے اندر سیمسٹر ختم ہو جائیں گے، گریجویٹ ہو جائے گا، یہ باہر آئے گا پروفیشنل لائف کے اندر، اچانک اسٹیٹسٹکس آئے کہ اس فیلڈ میں جابز نہیں ہیں اور آگے 2 سال میں بھی نہیں ہوں گی. اب اتنے ہی شوق سے پڑھے گا. اس کو تو بیچارے کو یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ جو میں نے گریجویشن کے لیے لون لیا تھا یہ کیسے پے بیک ہوگا. اچھا اب اس کو پڑھائی میں چارم بہت ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا؟ نہیں. کیوں؟ پروڈکٹیوٹی پہ اس کا یقین خراب ہو گیا ہے. پروڈکٹیو ہونے پر اس کا یقین خراب ہو گیا ہے، لہذا اب اس کے اندر وہ بات نہیں رہے گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد. مجھے یقین مانے بعض اوقات ان بچوں بھی بڑا افسوس ہوتا ہے، بہت رحم آتا ہے. یہ بچے اپنی خلقت میں ایک جگہ 1-1.5 گھنٹے نہیں بیٹھ سکتے. یہ بچے اس لیے خلق نہیں ہوئے. صحیح. اچھا اب ہم لوگوں کے پاس لیک آف ریسورسز کا یہ عالم ہے کہ ہم ان کے لیے علیحدہ سے کوئی انوالومنٹ رکھیں، یہ ہم کر نہیں سکتے. صحیح. تو اب ان بیچاروں کو ہم نے باندھ کر یہاں رکھا ہوتا ہے کہ بیٹا یہیں بیٹھو. اچھا اب انہوں نے تو بیٹھنا نہیں ہے. دیکھیے اس بیچاری کو ماری پھر رہی ہے روح بھٹکتی ہوئی کی طرح کہ کہاں جائے بیچاری، کیونکہ ہم نے کوئی انوالومنٹ رکھی نہیں ہے اس بیچاری کے لیے. یہ تو یہیں پھرے گی. اچھا جب یہ یہاں پھرے گی تو اٹینشن کو ڈائیورٹ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ تبھی اٹینڈ کرے گی. اچھا پہلے سے لوگ ADD کے مریض ہیں یا نہیں ہیں؟ پہلے سے لوگ ADD کے مریض ہیں، اور یہ ملٹیپلائی کتنے سے ہو رہا ہے بھائی. اچھا اس کے بعد جو میں کہہ رہا ہوں اس کے اوپر توجہ باقی رہے گی. اس جگہ پہ پہنچ کے ہم کہتے ہیں یا اللہ تو ہی کچھ کرنے والا ہے. ہم نے تو سارے معاملے خراب کر لیے. تو اس کو ہمیں سوچنا پڑے گا لمبی مدت کی پلاننگ میں کہ بھائی یہ ہونا کیا ہے. اچھا میں ایک اور بات بتاؤں کیوں نہیں ہم سوچ رہے. ہم لوگ زیادہ تر اس لیے نہیں سوچ رہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ دینی محافل میں زیادہ سوچ بچار کی باتیں نہیں ہونی. چند باتیں ہونی ہے، واہ واہ ہونی ہے، گھر جانا ہے، کوئی زیادہ پروڈکٹیوٹی ہونی نہیں ہے. تو 4 بچے ٹہلتے رہیں، 4 آوازیں آتی رہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟
یہ بھی تو آوازیں نکال رہے ہیں، وہ بھی آوازیں نکال رہے ہیں. پن ڈراپ سائلنس کی ضرورت ہے نہیں، وہ ٹینس کورٹ میں ضرورت ہوتی ہے، یہاں ضرورت نہیں. یہ مسائل ہیں ہمارے. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ دین کی پروڈکٹیوٹی ختم ہو رہی ہے. اچھا اگر میں اب ٹاپک پہ آتا ہوں، بھائی دین کی، اس کو بندے کو اپنے پڑھائی کی پروڈکٹیوٹی پہ یقین تھا تو دل جما کے پڑھتا ہے. جیسی اسٹیٹسٹکس آتی ہیں کہ بھائی تمہارے سبجیکٹ کے اندر جابس نہیں ہیں، اس کا یقین خراب ہو جاتا ہے. یقین ختم ہونے کے نتیجے میں اس کا شوق ختم ہو جاتا ہے. ہمیں اپنے دین پہ یقین ہے، دین کی پروڈکٹیوٹی پہ، دین پہ اوور آل یقین ہے کہ دین صحیح ہے، یہ دین پروڈکٹیو ہے، ہمارے کام آنے والا ہے، اس پہ یقین ہے. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انصاف سے اپنی اپنی سوسائٹیز کو سوچیے گا. یہاں کی میں مثال فی الحال نہیں دے رہا، ابھی نہیں دے رہا ہوں، بعد میں کسی اور طریقے سے دے دوں. اپنی اپنی سوسائٹیز کو سوچیے گا. پاکستان کو سوچتے ہیں، ہندوستان کو سوچ لیں. جو لوگ وہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں انہیں یقین ہے کہ سچ یوزفل ہے. انہیں کیا اس کا یقین ہے کہ سچ فائدہ مند ہے، سچ سے ان کو فائدہ ہوگا؟ انہیں یقین ہے اس بات کا؟ نہیں. انہیں کس بات کا یقین ہے؟ جھوٹ میں فائدہ ہے. یقین ہو چلا ہے کہ جھوٹ میں فائدہ ہے. انسان جس چیز میں فائدہ دیکھتا ہے نا وہی کرتا ہے، خود سے کر دیتا ہے، کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. انہیں یقین ہو چلا ہے کہ جھوٹ میں فائدہ ہے. اچھا اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کو دین کی تعلیمات پر یقین ہے کہ فائدہ ہے؟ اگر یقین ہے تو دین پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی. اور اگر دین کی تعلیمات پر اتنا یقین نہیں ہے تو میں پھر عرض کروں گا ایک ایک حکم دین کا یہاں پر پہنچ کے اٹک جائے گا. یہ کیسے ہوگا؟ جیسے فجر کی نماز ہمارے گلے میں اٹک گئی ہے، ہماری سوسائٹی گلے میں اٹک گئی فجر کی نماز. نہ یہ کہہ پا رہے ہیں کہ نہیں پڑھوں گا، نہ یہ کر رہا ہے کہ ڈھنگ سے پڑھ ہی لے. معاملہ خراب ہو گیا. کیوں خراب ہو گیا؟ اس کی کارآمد ہونے پہ یقین نہیں ہے. یہ سمجھ رہا ہے میں اگر فجر کی نماز پڑھنے کھڑا ہوا نا تو میری نیند خراب ہو جائے گی اور یہ میرا لاس ہے. اچھا اگر کہیں اس کو یہ پتا ہوتا کہ اگر فجر کی نماز پڑھنے کھڑا ہوگا تو اس کی تنخواہ میں اسی مہینے 10% اضافہ ہو جائے گا، پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ تہجد بھی پڑھ لیتا، فجر کی نماز تو دور کی بات، تہجد بھی پڑھتا، سارے کام کر لیتا ہے. اور آپ کہیں گے نہیں بھائی شاید کرتا نہیں کرتا. نہیں بھائی یہ یقیناً کر لیتا، چونکہ جب ہمیں 10% اپنی سیلری میں انکریمنٹ لگوانا ہو، جو یہاں تو خیر 10% لگتا نہیں، پاکستان میں لگ جاتا ہے چونکہ وہاں انفلیشن بہت زیادہ ہے. یہاں پہ اگر کوئی آفر کر دے بھائی 10% آپ کو سیلری میں انکریمنٹ ہوگا اگر آپ یہ کام کریں، تو کرتے ہیں لوگ یا نہیں کرتے؟ کر لیں گے. ہمیں دین کی کارآمد ہونے پہ یقین ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ کو اپنی دینداری سنبھالنی ہے نا، سب سے بڑا کام یہ ہے یہ کرنا. آپ کو دین کے جس پارٹ پر عمل کرنا ہو پہلے اچھی طرح بیٹھ کر یہ سوچ لیں اس میں فائدہ ہے تو کرنا ہے، ورنہ کیا فائدہ، ورنہ کیا. اب دیکھیے ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. گھبرائیے نہیں، دل کھول کے درود بھیجیں محمد و آل محمد. بھائی ماہ شعبان کے اندر استغفار کرنے کا ثواب ہے یا نہیں ہے؟ ثواب ہے. ہمارے پاس اللہ کے رسول کی روایت موجود ہے کہ میں دن میں کم سے کم 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں. صحیح ہے؟ سب کرتے ہیں؟ نہیں. اچھا قرآن کریم نے استغفار کرنے کے کچھ نتیجے بتائے. قرآن کریم نے کہا ہے، اچھا قرآن کریم کا مطلب کیا ہے کہ اب تو ڈاؤٹ نہیں ہے نا،
استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ کے حضور استغفار کرو اور اس کی طرف پلٹ کے واپس آؤ۔ عمومی مفہوم میں کہہ رہا ہوں، آسمان کو تمہاری خاطر گھما دے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہاری خاطر بہت ساری چیزوں کو خدا تبدیل کر دے گا۔ ایسے فیکٹرز انوالو ہو جائیں گے، ایسے ایلیمنٹس انوالو ہو جائیں گے جو تم نہیں لا سکتے تھے۔ ایک جگہ فرماتا ہے یمددکم باموال وبنین، تم استغفار کرو اللہ کے حضور، اللہ مال اور اولاد سے تمہاری نصرت کرے گا۔ استغفار سے، استغفار کرو یہ ہوگا، استغفار کرو یہ ہوگا۔ یقین ہو گیا اس کے اوپر؟ یقین ہو گیا؟ اتنا ہی یقین ہو گیا جتنا ڈائٹ کرنے کے فائدے پہ یقین تھا؟ اتنا یقین ہو گیا؟ نہیں۔ اتنا یقین ہو گیا جتنا کھانا کھانے کی ضرورت پہ یقین تھا؟ نہیں۔ تو دین کے الف بے پہ بھی ابھی یقین نہیں ہوا ہے، باقی دین پہ کیسے عمل کریں گے؟ ابھی تو الف بے کے اوپر یقین نہیں ہوا ہے ہمیں۔ کہنے کو تو ہے یقین، قرآن ہے، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے، لیکن پریکٹس بھائی، پریکٹس، عمل بتاتا ہے کس پہ یقین ہے۔ جس پہ یقین ہوتا ہے وہ ہم خود بخود کرتے ہیں۔ ہمیں دین کی بنیادوں کے اوپر شاید یقین ہے، دین کی افادیت پہ نہیں ہو رہا، یوٹیلائزیشن پہ نہیں ہے، پروڈکٹیوٹی پہ نہیں ہے۔ پہلا کام یہی کریں، اپنے ذہن کو استعمال کریں، اپنے ایکسپیرینسز کو لائیں، جو پرسنل ایکسپیرینسز ہیں ان سب کو لائیں، جمع کریں اور دیکھنے کی کوشش کریں دین فائدہ مند ہے یا نہیں۔ تب آپ کو اور مجھے سمجھ میں آتا ہے دین پر عمل کیسے ہوگا۔ مثال کے طور پر سچ بولنے میں کوئی نقصان تو نہیں ہے۔ لوگوں کے ذہن میں کیا ہے، میں نے بتایا، اب ان کے ذہن میں کنفرم سچ بولنے میں نقصان ہے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اگر میں کسی دنیا کے سارے انسانوں کے ساتھ ہمدردی کروں، میرا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ لوگوں کے ذہن میں کیا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں اگر میں سب کے ساتھ ہمدردی کی نا میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ یقین نہیں بھئی، یقین ہوتا تو کر رہے ہوتے۔ اچھا، اگر میں کسی کے لیے غلط منصوبہ بناؤں تو اس کا نقصان ہوگا یا میرا نقصان ہوگا؟ دین کہتا ہے اس کا نقصان نہیں ہوگا، تمہارا نقصان ہوگا۔ جو غلط منصوبے بنا رہے ہیں ان کو یقین ہے اس بات کا، وہی سمجھ رہے ہیں ہم بنائیں گے پھر ہم ہی جیت جائیں گے۔ عزیزان محترم، ہماری مشکل یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن نہیں مان رہے، ہماری مشکل یہ نہیں ہے کہ ہمیں دین پتہ نہیں ہے۔ میں تقریباً گارنٹی سے یہ سمجھتا ہوں کہ دین جاننے میں ہمارے کوئی مشکل نہیں، ہمیں دین بہت پتہ چل گیا ہے، بحد کافی پتہ ہے۔ ہم لوگ بڈھے ہو گئے، ہم جیسے لوگ دین سن کے، دین پتہ ہے ہمیں، دین کے اوپر یقین نہیں ہے۔ آپ سے بھی یہ کام کریں کہ آپ اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے اپنے یقین کو ٹٹولنے کی کوشش کریں۔ تو میں آپ کو مشورے کے طور پہ کہوں گا، آپ دین کا ایک حکم لیں، اس کے اوپر کچھ عرصے عمل کریں، کچھ عرصے عمل کرنے کے بعد اپنے آپ سے سوال کریں اس پہ جو میں نے عمل کیا کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا۔ اچھا، الحمدللہ رب العالمین میں بیکار انسان، میں نے یہی کیا، میری زندگی میں کوئی کام تھا نہیں، تو میں نے یہ کیا کہ جو زندگی میں میری مشکلات آتی تھیں ان کو سولو کرنے کے لیے میں نے کہا کہ بھائی میں دین کو آزماؤں۔ ایک آدمی نے انجینئرنگ کی ہو، سول انجینئر ہو، تو وہ اپنے فارغ وقت میں کیا کرے گا؟ پودے نہیں بوئے گا، اس کو چاہیے سول انجینئر اپنا کوئی کام کرے۔ میں ساری زندگی دین پڑھا، تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ بھائی جو تم نے پڑھا ہے اس کو آزماؤ، اگر یہ مفید ہے تو تمہیں بھی فائدہ ملے گا۔ تو میں نے یہی کیا۔ مثال کے طور پر میں نے اتنا سنا کہ بھائی نماز غفیلہ یہ ہے، نماز غفیلہ وہ ہے، اس میں یہ برکتیں، اس میں یہ معجزے۔ میں نے کہا چلو آزما کے دیکھتے ہیں۔ پھر میں نے اپنے لیے ایک اسٹینڈرڈ بنایا، میں نے کہا بھائی میں جو کام بھی ٹیسٹ کروں گا اس کو 1 سال تک ٹیسٹ کے فیز میں رکھوں گا، کیونکہ میں نے روایتوں میں پڑھا کہ اس میں لکھا تھا کہ تم جو بھی کام کرو اس کو 360 دن تک کرو گے تو تمہارے اوپر اثر پڑے گا۔ ایک سمبولک ایکسپریشن تھا اس کا
کہ تمہارے جسم میں 360 رگیں ہیں، جب تم کسی عمل کو انجام دیتے ہو 360 دن تک تو اس کے اوپر اس کا اثر تمہارے وجود پہ پڑتا ہے. تو میں نے کہا بھائی جو کام بھی کرنا ہے نا 360 دن تو بھول جاؤ، 1 سال کرنا ہے. اچھا میں نے نماز غفیلہ کو ٹرائی کرنا شروع کیا کہ بھائی میں نماز غفیلہ پڑھتا رہوں 1 سال تک ہر روز بغیر ناغے کے پڑھوں، کیا ہوگا. میں نے اپنے پریکٹیکل ایکسپیرینس سے یہ دیکھا کہ یہ نماز معجزے کر سکتی ہے، یہ نماز معجزے کر سکتی ہے. میں نے خود ٹرائی کیا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد میں نے اپنے اندر یہ سوچا کہ اور کون کون سی چیزیں ہیں جس کو مجھے آزما لینا چاہیے کہ اس کا کوئی فائدہ ہے. تو میں نے عرض کیا مجھے نماز غفیلہ کا یقین ہو گیا کہ بھائی اس کا بہت فائدہ ہے اور یہ بڑے بڑے کارنامے آپ اس کے ذریعے سے کروا سکتے ہیں. تو جب میں نے نماز غفیلہ کو یہ سمجھ لیا تو پھر میں اپنی مشکلات اس سے حل کرتا تھا. تو کبھی اگر میرے اوپر مشکل عشاء کی نماز پڑھنے کی بات آتی تھی تو میں سوچتا تھا اب 24 گھنٹے لڑنا پڑے گا، چونکہ ابھی 24 گھنٹے بعد غفیلہ کا ٹائم آئے گا. اگر یہ عصر سے پہلے آ جاتی تو اچھا تھا، یہ چند گھنٹے کے اندر غفیلہ پڑھ لیتا معاملہ حل ہو جاتا میرا. میرے ذہن میں اس حد تک کنونسنگ پاور آ گئی اس معاملے میں کہ نہیں نماز غفیلہ سے اثر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ابھی میں اور کو نہ کہوں بہتر ہے. یہ جو ہمارے عرفاء ہیں انہوں نے بڑے مفید جملات کہے ہیں، کیونکہ ہم نے تو کیا ہی تجربے کیے ہیں جو ان لوگوں نے کیے. مثلا آیت اللہ بہجت کو سوچئے، 70-80 سال دین پہ تجربے کیے اور 20 سال کی عمر میں ان کے تجربوں کا یہ عالم تھا کہ یہ دور کی چیزوں کو ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے نزدیک کے دیکھتے تھے. 20 سال کی عمر میں ان کے کلاس فیلو تھے جنہوں نے یہ بتایا تھا کہ سید الشہداء نے ان کو 20 سال کی عمر میں جو تحفے دیے تھے وہ لوگوں کے لیے ناقابل یقین ہے. 20 سال کی عمر میں، اور کب تک 80 سے اوپر زندہ رہے، 80-90 سے اوپر. تو انہوں نے بہت تجربے کیے ہیں. مثلا ان کا ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد. اچھا اس کو عرض کرنے سے پہلے ایک اور بات عرض کر دوں. ہمیں اگر زندگی کے قانون پتہ چل جائیں تو ہم کتنا جیتنا شروع کر دیں گے. آپ کو تھرمو ڈائنامکس کے قوانین پتہ چل گئے تو آپ نے گرمی کو سردی کر لیا، سردی کو گرمی کر لیا. جب مرضی چاہیں گے جو ٹیمپریچر چاہیں گے بنا لیں گے. صحیح ہے. پانی کو پمپ کرنے کے رول پتہ چل گئے، 1-1 کلومیٹر اونچی بلڈنگ بنا دیں گے، پانی پمپ کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. جو کرنا چاہیں گے کر لیں گے. قوانین پتہ چل جائیں طاقت بڑھ جاتی ہے. اچھا اگر زندگی کے قوانین پتہ چل جائیں، خوشی کیسے ملتی ہے، کامیابی کیسے آتی ہے، کام صحیح کب ہوتے ہیں. ہمارے دوست پروجیکٹ مینجمنٹ کے اچھی مہارت رکھتے ہیں تو یہ بہت دفعہ دیکھیں گے، یقیناً اپنی زندگی کے اندر دیکھا ہوگا، بعض پروجیکٹ کچھ بھی کر لو فیل ہو جاتے ہیں، نہیں بن پاتے. بس بنتے ہیں. کوئی رول ہے کیا پیچھے؟ اچھا ہمیں سکھانے والوں نے یہ بتایا جو دین کے علاوہ تھے، سارے اصول مادی ہیں. اور دین نے ہمیں بار بار کہا مادی تو ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ہے. صحیح ہے. یہ جو اسپریچول لوگ تھے ان لوگوں نے اپنی لائف میں خوب ایکسپیرینسز کیے. مثلا آیت اللہ بہجت ایک جملہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جو نماز اول وقت پڑھنے میں دیر کرے گا اس کی زندگی کے کام دیر سے ہوتے چلے جائیں گے. اس کی زندگی کے کام میں دیر ہوتی چلی جائے گی. جو اول وقت نماز پڑھنے میں دیر کرے گا اس کی زندگی کے کاموں میں بھی دیر ہوں گے، تاخیر ہو جائے گی. اچھا ہمیں تو اس کا یقین نہیں ہے کہ بھئی اگر مثلا خدا نہ کرے کسی کی شادی میں تاخیر ہو رہی ہے تو اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ نماز اول وقت دیر سے پڑھتا ہے. ہمیں تو اس کا یقین نہیں. اگر بچوں کو پتہ چل جاتا نا سارے اول وقت کے نمازی ہو جاتے بیچاروں کو پتہ نہیں. آیت اللہ بہجت یہ کہہ رہے ہیں. اچھا میرے سامنے 2 راستے ہیں. میں کہوں بھائی یہ جو آیت اللہ بہجت یہ کہہ رہے ہیں یہ دین کی خوشی میں کہہ رہے ہیں. نعوذ باللہ ایسا ہے نہیں. دین کی خوشی میں کہہ رہے ہیں تاکہ بچے ذرا اچھا اول وقت نماز پڑھ لیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ 90 سال کی عمر میں کوئی آدمی ایسی حرکتیں کرے گا کہ ایسی کہہ دیا؟ نہیں.
اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کچھ تجربے کیے، انہوں نے کچھ تجربے کیے ہیں، ان تجربوں سے کچھ چیزیں سیکھی ہیں، تب کہہ رہے ہیں۔ اب میں نے شادی کا تو مسئلہ ایسے ہی بیچ میں کہہ دیا، پتہ نہیں زندگی کے اور کون کون سے کام ہوتے ہوں، دیر ہوتی ہوں، سویر ہوتی ہوں، اسی وجہ سے کہ بھائی نماز اول وقت کا مسئلہ بھی صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ گھڑی دیکھ کے اول وقت کر لے، مثلا ممکن ہے اول وقت پڑھے، ایسا سوچ کے نہ پڑھ رہا، بہت ساری چیزیں جمع ہوں گی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دین کے بارے میں یقین حاصل کرو، پھر آپ اپنے دین میں ایسے مضبوط ہو جائیں گے جس کی کوئی حد نہیں۔ اگر آپ کو شوگر ہے تو کوئی سختی بھی کرے اور آپ کو پتا ہو کہ واقعا نقصان دہ تو آپ نہیں کھاتے، آپ منع کر دیتے، کہتے نہیں ہو سکتا یہ، کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا۔ تو ایزان مطلب میں اور زیادہ نہ بولوں، اتنا بول لیے کافی ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ نے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہو تو آپ بیان فرمائیے گا، اس کے اوپر ہم بات کر لیں گے۔ ہم نے کم سے کم جو اس وقت سب سے اہم بات کہنی تھی وہ یہی کہنی تھی، یا تو دوسروں کے تجربوں پہ یقین کر لو یا اپنے تجربے خود کر لو۔ یہ دو راستے ہوتے ہیں نا انسان کی زندگی میں، یا آپ میکینیکل انجینئر ہیں تو جائیے خود کرتے رہیے، اور اگر آپ میکینیکل انجینئر نہیں ہیں تو جو میکینیکل انجینئر جو ان کی مان لو بھائی۔ یا تو آپ کو گاڑی آتی ہے کیسے ڈیل کرنا ہے گاڑی کو تو آپ کر لو، خود صحیح کر لو، نہیں آتی جاؤ میکینک سے پوچھو کہ کیا کرنا ہے۔ تو آپ خود بھی خود تجربے کر لیں اور کچھ بڑوں کے تجربوں پہ انحصار کر لیں، تو پھر آپ کو زندگی کا اور دین کا صحیح مزہ آئے گا۔ دین کا صحیح مزہ اس وقت آتا ہے جب دین فائدہ دیتا ہے، ورنہ مزہ نہیں آتا۔ اگر دین مجھ سے کہہ رہا ہے اس چیز سے خوشی آتی ہے، کر کے دیکھو، خوشی آتی ہے نہیں آتی، مزہ آتا ہے نہیں آتا، ورنہ فائدہ کیا۔ اللہ انشاءاللہ ہم سب کو دین کی راہ میں کامیابی نصیب فرمائے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ جی سر۔ وہی جو میں نے کہا، مثلا بہاؤالدین انہوں نے بہجت نے بھی اسی لیے کہہ دیا ہوگا کہ بھائی لوگ ذرا پڑھ لیں گے۔ ہاں ہاں، اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس دین ایک ہے، دو نہیں ہے، ایک دنیا کا دین، ایک آخرت کا دین، دو نہیں ہے۔ خدا نے ایک ہی دین دیا ہے، اور اس دین کے ذریعے سے اس نے کہاں کہاں کی مشکلات نپٹانے کا وعدہ کیا ہے، دنیا اور آخرت سب کا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس دین کا ایک قطعی اثر آخرت پر ہے اور وہ اہم ہے، لیکن دنیا نے بھی اسی سے حل ہونا ہے۔ مثلا خدا نے کہا میں سچے کو جنت میں بھیجوں گا، تو زندگی گزارنے کے لیے جھوٹ صحیح ہوگا؟ پھر کیا دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے پھر جھوٹ صحیح ہوگا؟ نہیں۔ اگر خدا کہہ رہا ہے میں سچے کو جنت میں بھیجوں گا، اس کا مطلب ہے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بھی سچائی ہے، یہاں جھوٹ نہیں چلے گا پھر۔ تو یہ جو دین ہمارے پاس ہے، میں نے کہا نا دو دین نہیں ہے ہمارے پاس، ایک ہی دین ہے، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ایک ہی ہے۔ اب مثال کے طور پر خدا کہتا ہے تم انسانوں سے ہمدردی کرو، اچھا ہمدردی کرو تو کیا ہوگا؟ میں جنت میں تمہیں محل دوں گا، یہ دوں گا، وہ دوں گا۔ اچھا دنیا میں، چلو آخرت میں تو یہ سب ملے گا، دنیا میں ہمدردی کروں گا تو دنیا میں کچھ ہوگا نہیں ہوگا؟ یا یہاں ظلم کر دوں، بے رحمی دکھاؤں، کیا کروں؟ کہ نہیں، دنیا میں بھی یہی کرو، اچھا اس کے بعد مجھے خوشی ملے گی، سکون ملے گا؟ خدا کہہ رہا ہے میرے دین کے علاوہ مل ہی نہیں سکتا۔ خدا یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ میرے دین سے ملے گا، وہ یہ کہہ رہا ہے میرے دین کے علاوہ مل ہی نہیں سکتا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام کے سوا کچھ نہیں ہے، بس اسلام۔ فرماتے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اچھا یہ بتائیے، دیکھیے آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان تو بس اللہ کی یاد سے ہوتا ہے، دنیا میں یا آخرت میں؟ بھئی جو دلوں کو اطمینان ہوتا ہے دنیا میں ہوتا ہے آخرت میں ہوتا ہے؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جگہ کے اوپر خدا کے لیے کیا فرق پڑتا ہے؟ خدا نے تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر اہل قریہ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو ہم زمین اور آسمان کی برکتیں ان کے اوپر نازل کر دیتے، دنیا میں یا آخرت میں؟ بھائی زمین و آسمان کی برکتیں دنیا میں ہوں گی، ورنہ آخرت میں زمین و آسمان کہاں سے آ گئے؟ یہ بہت سارے قوانین دنیا کے لیے ہیں، یہاں پر ہے سب کچھ، اور آخرت تو یقیناً ہے ہی ہے، آخرت کے لیے بھی یہ قوانین ہے۔ تو عزیزان محترم، میں چاہوں گا، میں سمجھ رہا ہوں دونوں کے لیے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ایسی میں عرض کر رہا ہوں، بعض اوقات ہمارے سامنے بالکل واضح اہل بیت نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہاری دنیا کے لیے بھی ہے، دنیا کے لیے بھی ہے۔ دیکھیے یہ قانون، دیکھیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، میرے خیال میں بہت صریح ہے یہ روایت۔ اللہ کے رسول کے نام پر ان کی اولاد طاہرہ پر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد۔ اس میں آپ کا جو ایک ذہن کے پس منظر میں خدشہ ہے وہ بھی دور ہو جائے گا اس روایت سے۔ ہم لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، کاش ساری روایتیں ہی بولتے رہتے ہیں تو ان سے معاملے زیادہ حل ہوتے ہیں، ہم لوگ کی باتوں سے کام خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، علیکم بالآخرہ تاتک الدنیا صاغرہ، تم آخرت کی پرواہ کرو، دنیا حقیر ہو کر تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اچھا، تم آخرت کی پرواہ کرو، دنیا حقیر ہو کر تمہارے سامنے آئے گی۔ اللہ کے رسول نے کیا یہ کہا کہ دنیا ہاتھ سے نکل جائے گی؟ نہیں، کہا دنیا بھی آئے گی، لیکن میں کس کی پرواہ کروں، دنیا کی آخرت کی؟ نہیں، مجھے چاہیے میں آخرت کی پرواہ کروں۔ لیکن اگر دنیا بھی چاہیے ہے، قانون دین ہی ہے، قانون بے دینی نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے اس روایت کو میں عربی میں کہتے ہیں، ایک مفہوم ہوتا ہے، ایک منطوق ہوتا ہے۔ منطوق ہوتا ہے جو بولا ہے، مفہوم جو ایکسٹریکٹ کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تم آخرت کی پرواہ کرو، دنیا حقیر ہو کر تمہارے سامنے آئے گی۔ اب میں اس کا مفہوم نکالتا ہوں، اگر میں آخرت کی پرواہ نہ کروں تو پھر کس کی پرواہ کر رہا ہوں؟ دنیا کی۔ اگر میں دنیا کی پرواہ کروں تو اس میں کہا تھا دنیا حقیر ہو کر تمہارے پاس آئے گی۔ اب کیا میں بولنا پڑے؟ مجھے ذلیل ہو کر دنیا کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اگر میں آخرت کی پرواہ کروں تو دنیا حقیر ہو کر میرے پاس آئے گی، لیکن اگر میں دنیا کی پرواہ کروں تو مجھے ذلیل ہو کر دنیا کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اور دنیا میں کیا یہی نہیں ہو رہا؟ یہی ہو رہا ہے۔ اچھا، اب ایک اور مشکل بھی ہے، جو انسان دنیا کے پیچھے حقیر ہو کر بھاگ رہا ہوتا ہے وہ قبول کرتا ہے کہ میں حقیر ہو کے بھاگ رہا ہوں، وہ قبول کرتا ہے کہ میری انسلٹ ہو رہی ہے۔ مجھے ایک لطیفہ نما حکایت یاد ہے، اس لطیفہ نما حکایت میں دکھاتے ہیں بہت غریب ایک محلہ ہے جو ساحل سمندر پہ رہتا ہے، انتہائی غریب بچے۔ ان غریب بچوں میں سے ایک بچے کو اس ساحل سمندر پہ کوئی ماؤتھ آرگن مل گیا، منہ میں رکھ کے باجا بجانے، وہ اٹھاتا ہے باجا بجاتا ہے۔ اب لڑکے بچے سارے اس کی گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ تھوڑی دیر بجاتا رہتا ہے تو کوئی اس سے کہتا ہے کہ مجھے دکھاؤ، وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں دے رہا، میرا ہے۔ اب بچے اس سے التجا کر رہے ہیں، کوئی یہ کہہ رہا ہے کوئی دکھا دو، یہ کر دو۔ تو ایک بچہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرے ہاتھ میں یہ ہے، پتہ نہیں کوئی پھل ہے، یہ میں دوں گا اگر مجھے دکھا دو۔ تو کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ اس کو دے دیتا ہے، پھل لیتا ہے، کھاتا ہے، پھر اس کو بزنس سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی یہ سے بڑا زبردست بزنس آ گیا میرے پاس۔ اب وہ کیا کرتا ہے، کوئی بھی کہتا ہے یہ لاؤ تو اس کو یاد آتا ہے اس کے گھر میں وہ چیز رکھی ہے جو مجھے بہت پسند ہے، کہتا ہے وہ لے کے آؤ پھر دوں گا۔ کمزوری سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ کیا کرتا ہے، اب لڑکوں سے بچوں سے چیزیں منگوا رہا ہے، یہ کرو وہ کرو، بچے بھی کر رہے ہیں چونکہ وہ چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد ایک بچہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے دینے کو، تو کہتے ہیں ہاں تیرے پاس کچھ نہیں ہے، تو چلو تم ایسا کرو، تم اپنی ناک سے زمین پہ لکیریں نکالو۔ وہ بچہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، چونکہ میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے تو میں ناک سے زمین پہ لکیریں نکال دیتا ہوں۔ تو وہ ناک رگڑ کے اپنی زمین پہ لکیریں نکال دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بچہ اس کے سامنے آتا ہے، اس کے بعد بھی کچھ نہیں تھا دینے کے لیے، تو اب یہ ذہن میں سوچتا ہے کہ بھئی میں نے جو لینا تھا وہ لے لیا،
جو ذلیل کر سکتا تھا میں نے کر لیا، اب ذلیل کرنے کا اگلا اسٹیج کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کتے کی آواز نکالو. بچہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو کتے کی آواز نکالو. تو وہ کتے کی آواز نکالتا ہے، پھر اس کو دے دیتا ہے، پھر وہ بجا لیتا ہے. پھر جب یہ بچہ رات کو گھر جاتا ہے تو یہ بہت چڑھتا ہے کہ میں نے کتے کی آواز کیوں نکالی، سب نے میرا مذاق اڑایا، میں سب کے سامنے ذلیل ہو گیا، یہ میں نے کیا کیا کہ میں نے ایک باجے کی خاطر کتے کی آواز نکالی. اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، صبح کو جاتا ہے، اس بچے کے ہاتھ سے موت آرگن چھینتا ہے، سمندر میں ڈال دیتا ہے. سارے بچے خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ تو نے صحیح کیا. اس کم وقت نے ہمیں اس کے ذریعے، بچے بعد میں ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے تھے، پہلے ہم لوگ کھیلتے تھے، ابھی دیکھو کھیلنے میں مزہ ہی نہیں آ رہا، سب وہ باجا چاہتے ہیں. ہمارے سارے گیم ختم ہو گئے، ہمارے سارا کھیلنا ختم ہو گیا، ہماری دشمنیاں ہو گئی، یہ پارٹی بازی کر رہا ہے، ان کو اس سے لڑا رہا ہے. جب اس نے یہ پھینک دیا، سب بچے آ کر اس سے کہنے لگے کہ بہت اچھا ہو گیا، اب چلو مل کے کھیلتے ہیں. جو دنیا کے پیچھے ذلیل ہو رہا ہوتا ہے وہ قبول کرتا ہے نا ذلیل ہو رہا؟ نہیں. کبھی ذہن میں بھی آتا ہے نا تو پھر ایک اور کام کرتا ہے. میں ایک اور لطیفہ سناتا ہوں آپ کو، چونکہ رات کا وقت ہے، اب آپ کہاں کو میں آپ کو تھکاتا پھروں گا. تو اس میں یہ ہوا کہ اسٹیل مل میں، یہ پریکٹیکل بات ہے بالکل، اسٹیل مل میں ایک نیا ڈائریکٹر آیا، بہت پہلے کی بات ہے، نیا ڈائریکٹر آیا. اب وہ جو نیا ڈائریکٹر آیا وہ ہمارے پاکستان کے ایک ایسے علاقے سے آیا جو لوگ اگر بات کرتے ہیں تو 5-10 مستحبی گالیاں ویسے ہی سنا دیتے ہیں. تو وہ اس علاقے سے اٹھ کے آیا. اب وہ آیا، اس نے جناب علی پہلی جو تقریر ہوتی ہے، ڈائریکٹر جو ہے سب کو بلاتا ہے، اس میں وہ اس نے بلا کر اس نے پہلی تقریر میں بے حساب سنا دی. اب اس میں بڑے بڑے ڈائریکٹر کے نیچے سب ڈائریکٹرز اور فلاں بیٹھے تھے، مینیجرز بیٹھے تھے، سب کو اس نے سب کا ایک کر دیا. جب سب کا ایک کر دیا تو وہ اس نے سیشن بریک دیا. بریک دینے کے بعد ایک مینیجر جو تھا وہ بیچارہ سر جھکائے بیٹھا تھا، بڑا ڈپریسڈ. تو دوسرا آیا، کہنے لگا کہ بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا یار حد ہوتی ہے کوئی شرافت کی، آخر اتنا ذلیل کیا ہے اس گدھے نے، اتنی گالیاں سنائی ہیں. کہنے لگا بھائی اجتماعی بےزتی بھی کوئی بےزتی ہوتی ہے؟ تیری اکیلے تھوڑی ہے، سب کی ہوئی ہے، اجتماعی بےزتی کو بےزتی ہوتی ہے. یہ دنیا کی حقارت کو ایکسکیوز کی صورت میں لانے کا بہت اچھا ایک طریقہ ہے. تو سب حقیر ہو رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم بھی ہو گئے تو کیا ہوا، اجتماعی بےزتی کوئی بےزتی ہوتی ہے. اب ہماری خوبی، ہمارے پاس آسانی یہ ہے کہ اس اجتماعی بے عزتی کے مقابلے میں ہمیں اہل بیت نے کچھ اخلاق دیے، اور چونکہ ہم ان کے اسکول آف تھاٹ سے وابستہ ہیں، ہم سب چیزوں پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن ان کے اخلاق کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اور ان کے اخلاق ہمیں بار بار سکھاتے رہتے ہیں، پنچ کرتے رہتے ہیں، دیکھو یہ صحیح نہیں ہوا، یہ غلط کر دیا، ایسے نہیں کرنا تھا. فقیر بھی تھے تب بھی یہ نہیں کرنا تھا. مجھے سمجھ میں آتا ہے کیوں اللہ نے 12 امام بھیجے، تاکہ ایک امام کے پاس دولت ہو تو وہ بتائے دولت مندوں کو کیا کرنا ہے، ایک کے پاس پیسہ نہ ہو تو وہ بتائے فقیروں کو کیا کرنا ہے، ایک قید خانے میں ہو، ایک لشکر کا سردار ہو، ایک دعاؤں سے سکھائے، ایک علم سے سکھائے، ایک ہنر سے سکھائے، ہر طرح سے لوگوں کو سکھائے. تو مثلا اہل بیت نے ہمیں سکھایا کہ بھائی جب فقیر بھی ہو تو تمہیں کیسے کرنا ہے. تو ہم پہ اسٹینڈرڈس ہمارے پاس موجود، تو ہم یہ سمجھ میں آتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. اور کوئی سوال؟ اللہ آپ کے کاموں کو قبول فرمائے انشاءاللہ. اور ایک چلیے، میں ایسے موقعوں کے اوپر جب میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ میرے اندر کچھ، میں سوچ رہا ہوں نہیں ابھی کچھ مجھے بولنا چاہیے، تو میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں اپنے ذہن میں، اچھا آخری نقطہ کیا بولوں، آخری نقطہ کیا بولوں. تو آپ درود بھیجیں تو میں آخری نقطہ سلیکٹ کر لوں گا اتنی دیر میں کہ مجھے کیا بولنا چاہیے. درود بھیجے گا محمد محمد. اس دوران میں مجھے سمجھ میں آ گیا کہ بھائی مجھے آخری بات کیا کرنی چاہیے. آخری بات مجھے یہ سمجھ میں آئی ہے، ہماری زندگی کے اندر کچھ چیزیں جو میں نے عرض کیا کہ گھسٹ کے سیکھی ہیں. کچھ لوگوں کو خدا یوں ہی سکھا دیتا ہے، کوئی اتنا بڑا کام کرتے ہیں، خدا اچانک ان کے دل کے اوپر دین کی نورانیت بھیج دیتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے عرفاء ایسے بنتے ہیں. اچھا ہم لوگ کے جیسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی ایسی
اضافی نعمت نہیں برس رہی ہوتی. تو ہم لوگوں کو گھسٹ کے اگر سیکھ پائیں تو راستہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی تم ٹھیک ہے محنت کرو، تو کوئی ایسی اضافی نورانی نہیں آ رہی، کوئی محنت کرو. اب اس میں کر گئے تو کر گئے، نہیں کر گئے تو نہیں کرے، ہمیں کیا پتا. لیکن اب ان میں سے ایک چیز مجھے سمجھ میں آئی ہے، وہ یہ کہ جو تم دوسروں کو دو گے وہی تمہیں ملے گا. احترام دو گے، احترام ملے گا. گالیاں دو گے، گالیاں ملیں گی. عزت دو گے، عزت ملے گی. خوشی دو گے، خوشی ملے گی. غم دو گے، غم ملے گا. جو دوسروں کو دو گے وہی ملے گا. کم ہو کے ملے گا یا بڑھ کے ملے گا؟ بڑھ کے ملے گا ہمیشہ. اچھے میں یہ چلتا ہے یا گندے میں بھی یہی چلتا ہے؟ دونوں میں یہی چلتا ہے. خوشی دو گے خوشی ملے گی، کم ہو کے یا بڑھ کے؟ بڑھ کے. اور غم دوں گا تو کیا ملے گا؟ غم. کم ہو کے یا بڑھ کے؟ بڑھ کے. کسی کی مدد کروں گا تو میری مدد کرنے والے بڑھ جائیں گے. میں ایک کی مدد کروں گا، میرے کرنے والے 4 آئیں گے. میں اپنی آسانی میں مدد کروں گا، خدا مشکل وقت میں مدد کروائے گا. یہ مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ دنیا اس قانون پہ چل رہی ہے. اچھا یہ بھی میں عرض کرتا چلو، مجھے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے ابھی کہ یہ صرف مومنوں کے لیے یہ قانون نہیں ہے، کافروں کے لیے بھی یہی ہے، فاسقوں کے لیے بھی یہی ہے. اگر کسی فاسق نے بھی کسی فاسق کو خوشی دی تو اسے خوشی ملے گی. کسی کافر نے بھی کسی کافر کو خوشی دی اسے خوشی مل جائے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی مہا کنجوس نے پیسے کمانے کے لیے بھی کسی کو پیسہ دیا، اسے پیسہ مل جائے گا. جو دوسروں کو دو گے وہ تمہیں مل جائے گا. کم ہو کے نہیں ملے گا، بڑھ کے ملے گا. پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے، اس دنیا میں صرف ہوگا یا آگے بھی یہی ہوتا رہے گا؟ آگے بھی یہی ہوتا رہے گا. یعنی میں نے یہاں پہ انسانوں کو خوشی دی تو مجھے یہاں خوشی مل جائے گی. برزخ میں کیا ہوگا؟ یہی خوشی برزخ میں بھی ملے گی، یہی خوشی آخرت میں بھی ملے گی. اچھا اگر میں نے کسی کو طنز دیے تھے پھر کیا ہوگا؟ کسی کے خلاف میں نے پلانز بنائے تھے وہ کیا ہوگا؟ پھر تم اپنے بنائے ہوئے پلان میں پھنسو گے، یہاں پہ بھی، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی. اور میں آخری جملہ 2 دفعہ آخری کر چکا ہوں لیکن پھر میں آخری کر دیتا ہوں. ہم لوگ اپنا مستقبل اور اپنا حال خود بنا رہے ہیں، کوئی اور نہیں بناتا، ہم بنا رہے ہیں. جو کچھ ہے ہم کر رہے ہیں، خدا ہم پہ ظلم نہیں کرے گا. جو ہم کر رہے ہیں وہی دیکھنا پڑے گا. اب میں سوچتا ہوں بھائی کو پتہ نہیں، جو ہم لوگ جب پرائمری میں تھے تو ہم لوگوں کے زمانے میں آپ کو یاد ہے خوش خطی سیکھنی پڑتی تھی. تو وہ اردو اور انگلش کی خوش خطی کیا ہوتی تھی؟ خوش خطی یعنی اچھی رائٹنگ. تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ ٹاپ کے اوپر ایک لائن لکھی ہوئی ہوتی تھی، وہ نیچے لکھنی پڑتی تھی. اور جو ٹاپ پہ جو لائن لکھی ہوتی تھی وہ آپ کے مثال کے طور پہ کلاس کے لیول کے حساب سے کمپلیکیٹڈ یا سمپلیفائڈ ہوتی تھی. تو جو بہت پہلے میں لکھا جاتا تھا وہ کرتے تھے اور وہ بڑی استادی سے جو الفاظ نکالتے تھے تاکہ جو کروز والے ہیں وہ بھی آ جائیں، جو ڈاٹس والے ہیں وہ بھی آ جائیں. تو اس میں مجھے یاد ہے یہ بہت آتا تھا، ہم سب نے لکھا ہے میری ایج کے لوگوں نے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی. یعنی اور اس کو ایک اور طرح سمپلیفائڈ فارم میں لکھتے تھے، جو بو گے وہی کاٹو گے، جو بو گے وہی کاٹو گے. اور اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہ ہے. پر یہ چلیں باتیں ہو گئیں، آپ زیادہ پریشان نہیں ہو، کر لیجئے گا، اتنا پریشان نہ ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پریشان ہونا آپ کا حق ہے. کیوں؟ اگر دوسرے ہمارے ساتھ خرابی کر رہے تھے نا تو چلو ایک بات تھی، ہم خود خراب کریں یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اور حقیقتیں آنکھوں کے سامنے آتی رہیں اور ہم ایکسکیوز پہ ایکسکیوز لا کر اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتے رہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیوں کیا؟ دیکھیے آپ نے کہا تھا میں سوال نہیں کروں گا، اب میرے پاس سوال نہیں ہے.
اچھا ٹھیک ہے. اب اللہ کرے آپ لوگوں کو دعائیں دے رہے ہو، آپ کو باقی لوگ مجھے پتہ نہیں. بہت سمپلیفائڈ. ایک آدمی آیا امام کے پاس، دیکھا امام کے پاس بہت پیسہ ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ کافر تھا. اس نے کہا آپ نے کہا ہے کہ دنیا سجن مومن ہے. امام نے فرمایا ہاں کہا. کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے اور میں کافر، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو کم سے کم آپ کے قول کے مطابق مجھے دنیا مل جانی چاہیے تھی. امام نے فرمایا تم ابھی مرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے نا یہ بھی کتنی بڑی چیز ہے، اور جب میں مروں گا تو مجھے جو تحفے ملنے ہیں اس پہ یہ میرے لیے سجن ہے. ایک اور بات عرض کرتا چلو. ایک تو یہ بات ہو گئی، تیزی سے میں نے کہہ دیا آپ کو سمجھیں. ایک اور بات یہ ہے کہ کچھ انسان اللہ سے کچھ دعائیں مانگ لیتے ہیں. کچھ نیک لوگ اللہ سے کچھ آرزویں رکھتے ہیں، ان آرزوؤں کے حصول کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اچھا وہ اس پہ خوش بھی ہوتے ہیں، گلہ بھی نہیں کر رہے ہوتے. اگر گلہ کریں تو خدا وہ قربانیاں نہیں لے گا، اگر شکوہ کریں گے تو خدا وہ قربانی نہیں لے گا. یہ بہت عجیب بات ہے. ایک آدمی زندان میں تھا، جیل میں. ایک تو ہر اردو کے ادبی لفظ کا اردو کی عام فہم ترجمہ کرنے میں اس کا مزہ ہی خراب ہو جاتا ہے. جو زندان کہنے کی بات تھی وہ جیل کہنے میں کہاں آتی ہے، لیکن کہنا پڑتا ہے، بچے کو پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو. تو وہ ایک آدمی زندان میں تھا. مولا 7ویں امام کا دور تھا. درود بھیجے گا محمد وہ جیل میں تھا. بیچارہ بہت گڑ گڑاتا رہتا تھا کہ مجھے آزادی مل جائے، آزادی مل جائے. بہرحال 1 سال کے بعد کہیں اس کو کسی نے کہا بھائی مولا 7ویں امام کو پکارو، وہ تمہیں نجات دلا دیں گے. خوب چلا کر اس نے مولا 7ویں امام کو پکارا. امام جیل میں تشریف لائے. اس نے کہا کہ امام نے کہا کہ پوچھا اس نے آپ کیوں تشریف لائے؟ فرمایا میں تمہیں آزادی دلانے آیا. کہا آپ پہلے کیوں نہیں آئے؟ امام نے فرمایا جو لب لباب یہ تھا کہ ہم چاہتے تھے کسی مقام پہ پہنچو، نہیں پہنچنا چاہتے، باہر نکلنا تو چلو باہر چل جاؤ، جو باہر چل جاؤ. خدا ہم سے یہ کہے گا تم نے مجھ سے کچھ لینا ہے نا، ثابت کرو کہ تم اہل ہو. اچھا میری اتنی سی مصیبت آئی اور میں نے خدا سے گڑ گڑا کے کہا خدایا اس کو تو ختم کر دے، تو خدا ختم کر دے گا. اچھا آپ کہیں گے بھائی میں کیا کروں، مشکل آتی تو خدا سے ہی تو کہوں گا نا. تو پھر آپ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں خدا سے. مشکل آیا آپ کے اوپر تو آپ خدا سے کہہ سکتے ہیں خدایا اگر اس میں میری کوئی بھلائی ہے تو میں راضی ہوں، اور اگر میری کسی غلطی سے آئی ہے تو میری غلطی معاف کر دے. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے. مجھے یہ لگتا ہے ہمیں چاہیے ہم خدا سے دنیا نہ مانگیں، اس کی رضایت مانگتے رہیں. دنیا کو مانگنے کی کوشش نہ کریں. بلا جب ہمیں کیا پتا کیا مانگ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب دیکھیے بہت سادہ سی بات ہے، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، برا نہیں مانیے گا آپ لوگ. پتہ نہیں آپ میں سے اور ہم میں سے کتنے لوگوں نے یہ دعا مانگی ہوگی خدایا امریکہ کا ویزا لگوا دے. مانگی ہوگی بھائی کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت، صحیح مانگ لی، لگ گیا، آ گئے یہاں پر سیٹل ہو گئے. اب جو لاسز ہوں گے وہ کس کی دعاؤں کا نتیجہ ہے؟ اچھا اچیومنٹ بھی ہو سکتی ہے، یہ تھوڑی کہ جو امریکہ میں آ گیا وہ نعوذ باللہ تعالیٰ پھنس گیا، اس کا ایک ہی راستہ بنے گا. بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ آ کے دین کو اپنی تقویت دی ہے، یہاں پہ آ کے دین پہ محنت کی ہے. وہاں پہ ہوتے شاید نہ کر رہے ہوتے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر اس کا یہ نتیجہ نکلنا ہے تو کس کی دعاؤں سے نکلا ہے؟ تو خود مانگی. اچھا اگر یہ مانگ لیتے تو بہتر نہیں تھا کہ خدایا میں تو کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کا ویزا دے گے لیکن میری مصلحت میں نہ ہو تو پھر نہ دے. یہ بہتر نہیں تھی دعا؟ یہ بہتر لگ رہی ہے کہ بھئی خدایا میں اپنی طرف سے ایک چیز مانگ رہا ہوں لیکن میں راضی ہوں تیرے حکم کے اوپر، نہیں ہوں تو نہیں ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا مطلب میری مسئلہ کوئی اور ہوگی. لیکن معمولاً ہم لوگ جب مانگنے کے اوپر بیٹھتے ہیں، ہاں اچھا اس میں بھی ایک پہلو ہے. بعض روایات میں ہم سے کہا ہے کہ مانگنے میں اصرار کرو، مانگنے میں اصرار کرو، لیکن کہ ہم سے یہ بھی کہا ہے کہ مانگنے میں خدا سے ون سائیڈڈ مانگو نہیں.
یہ نہیں کہا. اصرار کرو کہا ہے کہ ہاں مانگو، مانگ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حتیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے روایت مروی فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی مجھ سے مانگو. مانگنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، مانگنے میں انسسٹ کرنا اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن مصلحتوں کے ساتھ کیوں نہیں مانگتے؟ ایک آدمی تھا میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا اگر میں خدا سے یہ دعا مانگوں کہ مجھے امام کے اوان و انصار میں بنائے، تو امام کے اوان و انصار تو بہت بڑا مقام ہے. نہیں ہے؟ میں نے کہا بھی بہت بڑا مقام ہے. تو اس نے کہا کہ اس کی یقیناً کچھ ایسی ریکوائرمنٹس ہوں گی جو میرے اندر ابھی نہیں ہوں گی. میں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے. تو اس نے کہا اگر اللہ نے میری دعا قبول کر لی اور مجھے ان امتحانات میں ڈال دیا جن کو میں پورا نہیں کر سکتا تھا، پھر کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ بھائی تم عقل مندی سے مانگو، تم کو خدا مجھے اوان و انصار میں قرار دے دے اور اس کے جتنے بھی تقاضے ہیں وہ بھی میرے اندر پورے کر دے. تو کہنے کا اچھا سمجھ میں آیا، پورا پیکیج مانگنا ہوتا ہے، ایک پیس نہیں مانگنا ہوتا، پورا پیکیج مانگنا ہوتا ہے. تو بھائی پورا پیکیج مانگو اللہ سے تاکہ یہ مشکلات ایسی نہ ہوں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، دوبارہ سے بارہ کہہ رہا ہوں، تیسری دفعہ پھر کہہ رہا ہوں کہ جو یہاں پہ آ گیا مصیبت میں پھنس گیا. نہیں، ایسا نہیں، ہمیں اندازہ ہے زمین اللہ کی ہے، ہمیں اس بات کا اندازہ ہے یہ بارڈرز ہیں یہ انسانوں نے بنائے ہیں، زمین اللہ کی ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا بھائی ہم نے دین کے معاملے میں کہاں پہنچنا ہے، جو آبجیکٹیوز تھے ہمارے وہ ملے یا نہیں ملے. اللہ قبول فرمائے. انشاءاللہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آخر میں آپ لوگوں کے خلوص کو دیکھتے ہوئے ہم دعا کر لیتے ہیں. آپ الہی آمین کہے گا، انشاءاللہ پروردگار عالم پورا فرمائے گا. پروردگار سے دعا کرتے ہیں اے خدایا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا، ان کی نورانیت اور ان کی عظمت کا واسطہ ہے پاک پروردگار، ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو ان کی دین کی حفاظت فرما. خدایا اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت عنایت فرما. پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ان کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین.